زندگی میں جو سب سے ڈیرنگ قسم کی سٹوری کی ہو اور ایسی کوئی اس میں سے پتہ بھی ہو کہ یار زندگی موت بھی جا سکتی ہے, بہت سے خطرات بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی وہ تو ہے 100%, تو ہم تو کیٹیگرائز کر رہے ہیں نا, ایک سے بڑھ کر ایک سٹوریز ہیں, تو لیکن واٹ واز دا موسٹ ڈیرنگ ون ان یور اوپینین؟ مجھے یہ لگتا ہے اب جا کے نا, مثلا مثال کے طور پہ ہم جب آئی بی کے دفتر میں گھس گئے تھے اور ہمیں جو مار پڑی تھی, ابھی بھی ٹانکے شانکے لگے ہوئے, اچھا اب نا دل میں کہیں نہ کہیں یہ تسکین تسلی ہوتی ہے کہ یار میں جہاں بھی جاؤں گا نا 10 لوگوں میں سے 2 لوگ تو کہیں گے یار اقرار بھائی ہیں یار, ہاں, یا کوئی کسی کو بتا دے گا, کوئی لحاظ کر لیں گے, 4 ماریں گے, اس کے بعد سوچیں گے یار اقرار میں فنا کھپ پہ جائے گی. جو شروع کے دن تھے نا وہ زیادہ خطرناک تھے, کہ جب میں لوگوں کے یہ مافیاز کے لیے صرف ایک چھوٹا سا صحافی تھا, تو وہ اس میں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, یعنی اس میں وہ شاید یہ سوچ کچھ کرتے ہوئے گھبراتے بھی نہ کہ یار اس کا شور بہت مچ جائے گا. ابھی تو تھوڑا لحاظ کر جائیں گے نا شاید کہ یار وزیر اعظم بھی شاید نوٹس لے لیں, ڈائریکٹلی اب تو سی ایم بھی لے لیں گے, گلوبل نیوز بن جائے گی. ہاں اللہ کی مہربانی سے. تو وہ 2012 میں ہم حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے ٹنڈو میر محمود, اور وہاں حیدرآباد میں شاید آج بھی بچے کی زبان پر وہ پورا ایک علاقہ تھا علی بھائی جہاں پہ بچیاں بیچی جاتی تھیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کے لیے یعنی 80,000 میں 70,000 میں 1,20,000 میں, جس طرح آپ نے آلو پیاز خرید لیے اسی طرح سے بچی خرید لیں, اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی, آپ اسے استریوں سے جلائیں, سگریٹوں سے داغیں, اس کو جسم فروشی پہ لگا دیں, جو آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ اس زمانے میں 2012 میں کوئی زیادہ اچھے خفیہ کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے, بڑی مشکل سے ہم نے وہ ریکارڈنگ کی کہ وہ بچیوں کی ڈیلیں ہو رہی ہیں, مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ پورا ایریا جو ہے وہ, یعنی یہ پوری گلی جو ہے یہ چرس بیچنے والوں کی ہے, اس کے پیچھے جو گلی ہے یہ سارے شراب کا دھندا کرتے ہیں, ادھر والے جتنے یہ بچیاں بیچتے ہیں زونز بنے ہوئے, وہ پورا ٹنڈو میر محمود جو تھا وہ تالپروں کا علاقہ تھا, اور وہ سارے کا سارا کرمنل. اینڈ اگین پولیس جب آپ پولیس کو بتاتے ہیں, اسٹل پولیس کو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, سب سے بڑا پرابلم ہمیں کریئر میں رہا کہ پولیس کو انفارم کرنے کا مطلب ہے کہ جدھر آپ نے جانا ہے وہ جگہ بند ہو جائے گی پہلے آپ کے جانے سے. خیر ہم گئے, ہم نے جا کے وہ پروگرام ریکارڈ کیا, اس میں جناب وہ پورا ایریا اس ذات کا ویپن لے کے باہر نکلا جو میں نے آج تک شاید ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان کے پاس بھی نہیں دیکھے. اینٹیں, پتھر, کلاشنز, پسٹلز, جو کسی کے ہاتھ میں تھا, پورا علاقہ, عورتیں, بچے, سب کے سب لوگ. اور انہوں نے کوئی 3-4 فائر والی گاڑی کو مارے, ہمارے ایک بچے کو یہاں سے فائر لگتے ہوئے گیا, 3 لوگ ہمارے اس میں زخمی ہوئے. وہ مجھے لگتا تھا کہ آج میں مر جاؤں گا, کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس کے علاوہ, کہ پورا علاقہ ہے, موب ہے وہ. اس کے بعد جو بھی اس میں مجھے نہیں پتا کس طرح سے ایک آدمی نے مجھے اپنی بیٹھک کے اندر جو ہے نا وہ گھسیٹ کے بند کیا, اور مجھے لگا کہ لو یہ ان کے کسی بندے نے کیا, اور باہر اب درجوں میں سے میں نظر آ رہا ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ 125 پہ وہ ویپنز لے کے گھوم رہے ہیں, گندی گالیاں دے رہے ہیں, ہاتھوں میں ان کے پسٹلز ہیں, کلاشن کوفس ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پتہ نہیں وہاں سے کیسے بچایا, اور وہ کوئی ہمدرد تھا, اس نے پھر ہمیں پچھلی دیوار سے پھلانگا, پیچھے موٹر سائیکل لے کے آیا, اور پھر مجھے اس نے پولیس اسٹیشن پہنچایا. تو دیٹ واز دا ڈے کہ جب میں نے سوچ لیا تھا, اپنی ماں بھی ذہن میں آ گئی, میرا بچہ بھی ذہن میں آ گیا, اور اس کے بعد میں نے موت کے بارے میں کم سوچا. وہ مومنٹ تھا جب مجھے لگا کہ آج میں مارا جاؤں گا. اور اگین وہی بات, دل میں یہ بھی تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں, کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں. شروع کے دن تھے, شاید کوئی 10 پروگرام کیے ہوں گے ہم نے سارے عام کے زمانے میں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز دا کلوزسٹ. بڑا کان بچے گئے, بال بچے. یہ کہاں سے جو ہے, فرام ویئر آر یو گیدرنگ آل دس کریج, کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں پتہ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ کریج یا کچھ ایسا ہے. ہاں یہ نہیں, یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف آن دا فیسز آف ہاسٹیلٹی. یہ علی بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو نا بوجھ بڑا محسوس کرتے ہیں آپ. آئی ایم شیور اب آپ اتنے لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں, بلکہ میں سوچتا ہوں کہ یار جہاں پروردگار نے اتنی فستائیت, اتنی حیوانیت پیدا کی ہوتی, آپ جیسے لوگ نہ ہو تو بڑے لوگ بیچارے مجھ جیسے شاید جیلوں میں سڑتے رہیں. تو اللہ کی ذات آپ سے کام جب لیتی ہے تو یقیناً دعائیں ملتی ہیں. آپ سے بہتر شاید کوئی اور ریلیٹ نہیں کر پائے گا اس کو. تو جب ہم یہ شو کرتے تھے تو مجھے اور میرے گھر والے بھی شاید اسی لیے کریج میں رہے کہ میری اماں میرے ساتھ مال میں جا رہی ہیں فار ایگزامپل, اور بزرگ خواتین مل رہی ہیں رو کے, وہ پتر میں تیرے واسطے تہجد سے دعا کر دی ہیں, ہے نا. تو اس سے ان کو بھی حوصلہ ملتا تھا, اور اس لیے آج تک میری فیملی نے بھی مجھے کبھی زیادہ روک ٹوک نہیں کی اس معاملے میں. یعنی میں نے یہ جملے سنے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یو کے میں ایک صاحب آ گئے اسٹیج کے اوپر, ایک ایونٹ تھا کہ اقرار بھائی میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر کے آیا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی کہ یار میرا اس آدمی سے کیا تعلق ہے, نہ اس کا میرا کوئی مفاد ہے, نہ میرا اس کے ساتھ کوئی مفاد ہے, نہ اس نے مجھے ملنا ہے, نہ میں نے اس کو ملنا ہے کبھی.
ایک فضائی میزبان تھے PIA کے مرد جو تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ اقرار بھائی میں تو جب بھی مدینہ جاتا ہوں تو میں روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. علی بھائی مطلب آپ سوچیں رات کو آپ سو نہیں سکتے کہ یار کس حد تک عقیدت اور احترام ہے کہ جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں پکڑ کے آپ اپنی زندگی کے لیے اتنی پرابلمز ہیں کہ وہ مانگتے مانگتے نہ تھکیں, آپ کسی اور کے لیے دعا کریں. بڑی بات. اور جھوٹ کیوں بولیں گے؟ نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو آپ کا میرا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہے اور یہ ساری تو تصور ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں جب میں سنتا تھا نا, تو اس کے بعد مجھے اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اب لگتا ہے کہ موت اتنی چھوٹی سی چیز ہے, اور یہ لگتا ہے کہ یار بجائے اس کے کہ گردوں کے کسی مرض میں مبتلا ہو کے یا کینسر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کسی اسپتال کے بیڈ پہ مر جائیں, وائی ناٹ کہ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے آپ اس طرح سے مارے جائیں کہ آپ کی موت کو کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح سیلیبریٹ کیا جائے, لوگ یاد رکھیں. تو یہ اب اللہ کی مہربانی ہے. ابھی ہم نے شف وغیرہ کا جو معاملہ کیا ہے, اس میں بھی بڑا تھا کہ لوگوں نے بڑا ڈرایا کہ جناب بھی مذہبی معاملہ ہوتا ہے اور اشتعال ہو جاتا ہے اس کے اندر اور سارا, لیکن اللہ خیر کرے. زندگی میں جو بھی آج تک حاصل کیا, زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ایز این اچیومنٹ کنسیڈر کیا؟ اچھا ہے. اچھا ویسے تو ظاہر یہی دعائیں اور یہ محبت اور یہی بہت میرا خیال ہے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بچپنے کے طور پہ سوچیں تو گورنمنٹ کالج لاہور نے, اچھا بڑی عجیب سی بات ہے, ہمارے جو میرے لوگ تھے نا, میرے جو کلاس فیلوز تھے میرے ساتھ, وہ پتہ نہیں بڑھ کے ہی مارتے ہوتے تھے ہم اس زمانے. اب کالج سے باہر نکلتے ہوئے نا گورنمنٹ کالج کے بیچ میں نا وہ پلر سا ہے دروازے کے درمیان میں, تو میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا, میں کہا چودھری ہوں میں ادو ہی واپس آواں گا جب چیف گیسٹ کے طور پہ اور قبولیت کا لمحہ جو ہے, اور دن میں تھا بھی کہیں نہ کہیں کہ یار کچھ کرنا ہے, بٹ اتنا ایکوریٹلی شاید نہیں ہوگا کہ یار. تو چودھری صاحب میرے دوست ہیں بڑے, وہ بھی وکیل ہی ہیں, تو میں نے ان کو کہا میں چودھری ہوں نہیں واپس آنا جب تک کالج نہ آپ نہیں بلائے گا. تو وہ پھر گورنمنٹ کالج نے جب بطور مہمان خصوصی بلایا اور متعدد بار بلایا, تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ذرا زیادہ خوشی دیتی ہیں. نہیں, اٹس ایکچولی اے ویری بگ اچیومنٹ کہ آپ دیکھیں نا, ایک لاشعوری کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے جب یہ ایسی باتیں کرتا ہے. اس کا کچھ شعور ہوتا ہے بٹ سب کانشیس میں یہ باتیں کر جاتا ہے انسان. اللہ نے اس کو قبولیت کی گھڑی بنایا, پھر آپ نے محنت کی اور دیر یو آر. مجھے سول لائنس کا بھی یاد ہے اور گورنمنٹ کالج کا بھی. سول لائنس میں 16 سال بعد بطور چیف گیسٹ بلایا گیا. تو ان 16 سالوں میں نے پھر کہا بھی ان سے جو اسٹوڈنٹس تھے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے 16 سال پہلے یہاں سے نکلتے ہوئے اپنے کسی دوست سے کہا کہ یار میں اب چیف گیسٹ کے طور پہ واپس آؤں گا, اور آج 16 سال بعد میں چیف گیسٹ کے طور پہ واپس آیا. مگر ان 16 سالوں میں نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں, پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بہا ہے, کتنی ماریں کھائی ہیں, کتنے مقدمے جھیلے ہیں, کتنی پرابلمز فیس کی ہیں. یہ شاید کوئی نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ کوئی جھیلنا چاہتا ہے. ان کو لگتا ہے بس یہ ایک جملے سے دوسرے جملے کا سفر ہے نا, بس یہ یوں طے ہو جائے. یہ مشکل ہوتا ہے. یہ تو پل پل جیتا ہے انسان, پل پل مرتا ہے, کیا نہیں سوچتا, کہاں سے نہیں گزرتا. یہ تو صرف جو کر رہا ہوتا ہے, جس پہ گزر رہی ہوتی ہے, اسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں دنیا کی کہاں کس خواریوں سے, ضلالتوں سے, مصیبتوں سے, مشکلات سے گزر گئی سے آیا ہوں. انبلیویبل. یہ بتائیں کہ آپ کا دنیا بھر میں گلوبلی اور نیشنلی جو سا ہے, ہوز یور فیورٹ اینکر پرسن, کون ہے فیورٹ جرنلسٹ, اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا میری اس بارے میں رائے بطور صحافی تو یعنی میں بہت کسی ایک کو رینک نہیں کر سکتا, لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے, اس لیے نہیں کہ اب آپ سامنے بیٹھے ہیں, میں آج آتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ یار عمران ریاض خان کی آپ ہر بات سے بھی اختلاف کر لینا, آپ کسی اور چیز کو بھی کھاتے ہوئے نہ لائیں نا. جس طرح سے اس آدمی نے باؤنس بیک کیا نا ابھی ریسنٹ میں بیکاز آپ سے ملنا تو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یار اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. جس طرح سے انہوں نے اپنی اسپیچ تھیراپی پہ دوبارہ سے کام کیا, جس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ سے مجتمع کیا, جس طرح سے وہ واپس آدمی کام کر رہا ہے. تو یس ایسے بہت سارے, یعنی اس طرح سے آپ کیٹیگرائز کرنا شروع کریں تو پھر مختلف شخصیات ہو سکتی ہیں. اور اس معاملے میں آپ کو یاد ہے کہ آپ تو شاید پہلے 24-48 گھنٹوں میں وہ پہلے چند لوگ ہیں جنہوں نے اس کی حالت دیکھی ہے, تو اب آپ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے, تو obviously you can actually relate to it کہ یار میں نے دیکھا کیا ہے, ہم نے اور کیسے اللہ نے پھر واپس اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. الحمدللہ.